تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے ان آیات مبارکہ میں سے منتخب آیات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت قبلہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے آ کے خوشخبری دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو آپ کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جب پھیرا تو ان کی بصارت لوٹ کے آ گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چھوڑ دیا تھا تعزیراً، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنے پاس روکا تھا، اور پھر جب واپس پلٹ کر گئے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ یہ معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے بنیامین کو مصر کے بادشاہ نے روک لیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو تم پر پہلے بھی بھروسہ نہیں تھا، مگر تم نے زبردستی کہا تھا کہ ہم ذمہ دار ہیں ہم ذمہ دار ہیں، اور پھر تم پہلے یوسف کو لے کر گئے اب بنیامین کو لے کر گئے ہو، اور آخر کار تم نے بنیامین کے ساتھ بھی وہی کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور دونوں کو لے کر آؤ، دونوں کو ڈھونڈ کر آؤ۔ اب یہ تیسرا چکر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر میں۔ پہلے چکر میں غلہ لے کر آئے اور وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم بنیامین کو لائیں گے، دوسرے چکر میں بنیامین کو لائے اور چھوڑ کر چلے گئے، اور اب تیسرا چکر ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ جاؤ یوسف اور بنیامین کو لے کر آؤ۔ وہ لوگ دوبارہ واپس لوٹے اور یہ اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ یوسف کو ابھی تک نہیں بھولے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام انتقال فرما گئے تھے۔ بہرحال وہ بنیامین کو ڈھونڈتے ہوئے لینے کے لیے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے آ کے عرض کی کہ ہمارے والد صاحب جو ہے وہ بہت نالا ہیں، ناراض ہیں اور اپنے بیٹے کے غم میں رو رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بھائیوں کو اپنے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں، تم مجھے بادشاہ تو سمجھتے ہو لیکن تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے وہ ساری علامتیں، وہ نشانیاں، وہ حالات جن حالات میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا تھا، حسداً ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ باتیں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتائی تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ بھائی ہیں، یوسف ہمارے بھائی ہیں؟ وہ اس طرح پوچھنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ واقعی ہم نے تو بڑی غلطی کی تھی، اور پھر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ اب جاؤ اور میرے ماں باپ کو بھی لے کر آؤ، اور پھر وہاں سے خوشی خوشی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ واپس لوٹے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو لینے کے لیے تقریباً 200 سواریاں اور ساز و سامان بھیجا تھا کہ جاؤ شان و شوکت کے ساتھ میرے والدین کو لے کر آؤ۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے گئے، وہاں سے یہ بات آغاز ہوئی ہے، فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا آیا۔ اور یہاں پہ واحد کا لفظ اس لیے ذکر کیا ہے کہ بھائیوں میں سے ایک بھائی یہودا سب سے آگے بڑھا، اس کو اتنی جلدی تھی کہ میں اپنے والد کو خوشخبری سناؤں، اور یہودا وہی تھا جس نے سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کے بارے میں خون آلود کپڑا پیش کیا تھا۔ تو آج جب وہ شرمندہ تھا تو وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے اس کی کوشش یہ تھی کہ خوشخبری بھی میں ہی پیش کروں، کیونکہ وہ بڑا شرمندہ تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ بھائی یہودا سب سے آگے بڑھا اور اس نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری بھی دی، اور وہ قمیض جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دی تھی کہ تم میرے والد کو لے کر آؤ اور یہ قمیض جب میرے والد کی آنکھوں پر پھیرو گے تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، اسی کا ذکر ہے کہ القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، انہوں نے آنکھوں پر جب اس کپڑے کو پھیرا قمیض کو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تم سے نہیں کہتا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اس بات کو تسلیم کرتے ہی نہیں تھے کہ یوسف جو ہے وہ مارے گئے ہیں، وہ کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اکثر ذکر کرتے تھے اور اکثر اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کے بیٹے یعنی باقی بیٹے جو ہے وہ کہتے تھے
ابا جان آپ اب تک یوسف کو یاد کرتے ہیں؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے تھے، یہ بڑا معروف جملہ ہے، آپ فرماتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام انی لاجد ریح یوسفا، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی اکثر یہ کہتے تھے۔ اور بالخصوص جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، والدین کو لینے کے لیے بھیجا اور وہ جب قریب پہنچنے لگے تب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں سے کہہ رہے تھے مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی۔ یعنی یہ آپ دیکھیے، ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، تو پیغمبر کا ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوتا ہے، ان کا جو ایک سوچ اور ایک فکر اور ایک جو فراست ہوتی ہے بڑی کامل اور مومنانہ ہوتی ہے۔ دوسرا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام والد تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو والدین کے دل میں جو اولاد کے لیے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں بڑے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ جس طریقے سے یاد کرتے تھے اپنے بیٹے کو، انہیں اس بات کا بھرپور احساس تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، میرا بیٹا زندہ ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ قال علم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، ان الفاظوں کے ساتھ کہا، تو کہ ان بیٹوں نے اپنے والد سے کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، پھر وہ شرمندہ ہوئے اپنے والد صاحب کے سامنے اور کہنے لگے کہ ابا حضور ہمارے لیے اپنے رب سے معافی طلب کیجئے، ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی مصر کی طرف پہنچے تو شان و شوکت کے ساتھ ان کا قافلہ مصر میں پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اور کئی لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو ورفع ابویہ علی العرش، اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا اپنے والدین کو عزت کے ساتھ۔ کیا بات! مفسرین نے لکھا کہ جب یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تھی تو یعقوب علیہ السلام گلے مل کے کافی روتے رہے، یعنی اتنے عرصے کے بعد وہ جو نگاہوں کی پیاس تھی، وہ جو دیدار کا اشتیاق تھا، جب وہ پورا ہوا تو اس سے جو سکون ملا، جو اطمینان ملا، کافی دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت پر بلند مقام پر اپنے ساتھ بٹھایا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور والدین سجدے میں چلے گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ یہ قرآن پاک میں یہ لفظ موجود ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ اس کے لیے سجدے میں گرے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَعْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، یہ ہے وہ تعویل یعنی تعبیر اے ابا حضور جو میں نے آپ سے بچپن میں خواب سنایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا تھا بچپن میں اپنے والد صاحب کو، اور والد صاحب نے کہا تھا یہ خواب کسی کو مت سنانا، اپنے بھائیوں کو سناؤ گے وہ حسد کریں گے۔ لیکن پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور ویسا ہی جو ہے وہ وارد بھی ہوتا ہے، لازمی طور پہ ویسا ہی باقاعدہ حقیقی زندگی میں پیش آتا ہے۔ انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، آج اس کی تعبیر پوری ہو رہی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، میرے رب کا مجھ پہ بڑا کرم ہوا جب اس نے مجھے قید خانے سے نجات دی اور مجھے ایک منصب عطا کیا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور میں اپنے والدین اور اپنے اہل و عیال کو ایک گاؤں سے ایک شہر میں لے کر آ گیا، یعنی کہاں سے؟ فلسطین سے مصر میں لے کر آ گیا۔ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کر دی تھی۔ لیکن یہ میرے رب کا احسان کہ اس نے ان تمام مراحل سے گزار کر آج ہمارے درمیان محبت بھی پیدا کر دی، میرے بھائیوں کو میں نے بھی معاف کر دیا اور میرے رب نے بھی معاف کر دیا، اور آج یہ مقام یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے جو مجھے
عطا کیا ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ ان ربی لطیف لما یشاء، کہ میرا رب جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے جو وہ ارادہ کر لے، یعنی جب جس چیز کا رب ارادہ کر لے تو وہ بہت آسانی سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ بطور شکرانے کے ان تمام احسانات کا ذکر کیا۔ یہ ہے پیغمبرانہ صفت کہ جب اللہ رب العزت کمال عطا کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی منصب اور عزت عطا کرتا ہے تو تکبر کرنے کے بجائے بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ پچھلے واقعات میں آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون، نمرود، حامان، کہ ان کو جب اللہ رب العزت نے منصب عطا کیا تو تکبر کیا، انہوں نے اللہ کی بندگی سے اعراض اور خدائی کے دعوے کر دیے۔ لیکن پیغمبرانہ صفت کیا ہوتی ہے؟ پھر اختتام میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی جو ہم آپ پر پیش کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ جو ہے وہ بے شک اس وقت موجود نہ تھے جب یہ یہودی اور کفار آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ واقعہ دراصل یہ تھا کہ یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا کہ محمد تمہیں دعوت دیتے ہیں اور تم سے یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تو ان سے پوچھو ذرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین سے مصر کیسے آئے؟ یہ سوال انہوں نے کیا تھا، اور کیا کیا حالات و واقعات ہوئے تھے۔ جب یہ سوال مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے احوال حضور علیہ السلام کے سامنے سورہ یوسف کی صورت میں حالات یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام پیش کر دیے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ امتحاناً تم سے پوچھتے تھے اور نشانی طلب کرتے تھے، ہم نے ساری کی ساری نشانیاں، حالات، واقعات تمہارے سامنے پیش کر دیے۔ یہ آیت شان نزول کے طور پہ بھی ہے، یعنی اس کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تھا کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی، کس لیے ان واقعات کو پیش کیا گیا، تو بتایا گیا کہ اس لیے پیش کیا گیا کہ کفار مکہ نے وحی کے حق ہونے پر نشانی طلب کی تھی کہ اللہ سے آپ کا اگر تعلق ہے تو بتاؤ اس وقت کیا ہوا تھا، کیسے یہ سب واقعات ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سارے کے سارے واقعات پیش کر دیے، مگر افسوس کہ جنہیں نہ ماننا تھا وہ نہ مانے، لیکن جو ماننے والے ہیں ان کے لیے بلا شبہ اس قرآن میں ہدایت ہے، نصیحت ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ مفتی محمد عامر صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ یوسف کی منتخب آیات بینات کی تفسیر فرما رہے تھے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے، نصیحت ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم فرما دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس کی روشنی کو شامل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی اس کوشش کو، پیغام قرآن کے حوالے سے کی جانے والی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔